بھی، نبی کی ولادت پر بھی سلام۔ لیکن آج کچھ لوگ جناب والا جھگڑا کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف جناب حضور کی وفات کا دن ہے اور تم جشن مناتے ہو، تمہیں غم کرنا چاہیے۔ میں نے کہا تمہاری مت ماری گئی، میں کیا غم تو وہ منائے وہ جن کے مر گئے، میں کیا ہمارے آقا تو زندہ ہے، حضور کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے۔ میں نے کہا ہم نے کلمہ کسی مردہ نبی کا نہیں پڑھا، ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، ہم حیات النبی کے قائل ہیں، اس لیے ہم جشن میلاد مناتے ہیں۔ اور جناب بندہ نبی کے میلاد پر بھی سلام، نبی کے وصال پر بھی اچھی بولو، نبی کے وصال پر بھی سلام۔ تو میں نے کہا یہ کہنا کہ جناب 12 ربیع الاول حضور کی وفات ہے، میں نے کہا پہلی بات تو یہ غلط ہے، میرے حضور کی وفات کا تاریخ جو 12 نہیں، تمام مفسرین نے، تمام سیرت نگاروں نے، محدثین نے جو حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن لکھا، تحریر کی یا سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، انہوں نے یہی لکھا 12 ربیع الاول شریف صبح صادق کے وقت مکہ کی سرزمین پر حضرت عبداللہ کے گھر میں آمد مصطفیٰ ہوئی، آمد مصطفیٰ ہوئی۔ اور حضور کی وفات کا جو دن ہے وہ 1 یا 2 ربیع الاول، جس پہ اکثریت مفسرین کرام نے، محدثین نے، سیرت نگاروں نے لکھا 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کا دن ہے۔ میں نے کہا ہم جشن میلاد مناتے ہیں، حضور پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، میں نے کہا چلو ہم بغیر دلیل کے، تمہاری دلیل تو قابل قبول ہے، اچھی بولو، تو تمہارا موقف ہمیں قابل قبول نہیں ہے، مگر ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ چلو تم وفات مناؤ، آؤ جھنڈا اٹھاؤ ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ مل کے درود و سلام پڑھو، اسلام تنقید ہے۔ میں نے کہا آؤ مل کر درود و سلام پڑھو، کیونکہ نبی کے وصال پر بھی کچھ بولو، یا نبی کے وصال پر بھی سلام، نبی کی ولادت پر بھی سلام، سلام تو پڑھنا ہی پڑے گا نا۔ تو میں نے کہا جس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ اپنے میلاد پر خود سلام پڑھ لیں، مگر جس دن آمنہ کا لال آیا، اللہ کا محبوب آیا، اللہ کے پیارے حبیب کی جلوہ گری ہوئی، میری سرکار نے اپنی ولادت پر خود سلام نہیں بھیجا، خود سلام نہیں پڑھا، بلکہ خدا اور خدا کے سارے ملائکہ بھی حضور پر درود و سلام بھیج رہے تھے، عرش والے بھی جھوم رہے تھے، فرش والے بھی جھوم رہے تھے۔ ارے انسان تو انسان ہے، جانور بھی خوشیاں منا رہے تھے، جانور بھی پیدا کرو، حضور کا جشن منانے آئے۔ ہم کسی غم کی محفل میں، مجھے بولو کسی غم کی محفل میں نہیں آئے، غم وہ منائے جن کا کوئی مر گیا ہے۔ ہم تو جشن منائے گے اس لیے کہ ہمارے حضور زندہ ہے، ہمارے حضور زندہ ہے، ہم نے زندہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو میں کہ جس دن آمد مصطفیٰ ہوئی، خدا اور خدا کے ملائکہ حضور پہ درود و سلام بھیج رہے تھے، فرش والے بھی جھوم رہے تھے، عرش والے بھی جھوم رہے تھے، ساری کائنات خوشیاں منا رہی تھی۔ بلکہ امام اسقلانی نے لکھا، ملا علی قاری نے لکھا، ابن جوزی نے لکھا، شاہ ولی اللہ نے لکھا، اب شاہ عبد الرحیم نے لکھا، شاہ عبد
ساری کائنات نے خوشی کا اظہار کیا، بلکہ مشرق کے جانور مغرب کی طرف جا رہے تھے، شمال کے جانور جنوب کی طرف جا رہے تھے، اور کیا کہتے جا رہے تھے، کیا پڑھتے جا رہے تھے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، مل کے کہو حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سارے مل کے کہو حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ میں کہ انسان تو انسان رہے، جانوروں نے بھی خوشی کا اظہار کیا، پرندوں چرند نے بھی خوشی کا اظہار کیا، بلکہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دن آمد مصطفیٰ ہوئی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے نحوست ختم فرما دی، نحوست بلکہ فارس کا آتش کدہ بھی بجھ گیا۔ جس دن حضور آئے نا، فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا، ہمارے آقا کی آمد سے قبل ایرانی آگ کو پوجتے تھے، آتش پرست تھے۔ جس دن حضور کی آمد ہوئی، فارس کا آتش کدہ کھول ہو گیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ ہے، قریب تھا کہ بے گناہوں کو سزائے ملتی، اتنی دیر میں نجومی دوڑتے ہوئے آگے آخر کہنے کہ بادشاہ سلامت، آج ہم نے اپنے علم نجوم سے دیکھا ہے کہ آج وہ ہستی دنیا میں تشریف لائی ہے کہ جن کی آمد پر وہ فارس کا آتش قدر ہی نہیں بجھا، آج اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے، سارے جہان کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ تو حضور کی آمد پر ساری کائنات خوشیاں منا رہی تھی۔ سب سے زیادہ جس کو ہمارے حضور کی آمد کا رنج ہوا نا، غم و تکلیف ہوئی، وہ ابلیس تھا۔ کون تھا؟ شیطان تھا۔ بڑے ٹھنڈے بولے ہو، ساڈا تے کوئی شیطان نال آگے کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ تو سارا محمد اور شیطان کے دشمن ہو کے حضور کا ملاد بنا رہے ہو نا۔ ہاں جی، تو شیطان کو کیا ہوا؟ رنج ہویا، دکھ ہویا، جو کر کے جنگلہ میں نکل گیا، تو سیر جو مٹی پاری، کی پاری مجھے بولو، انہوں نے سرہ جو مٹی پہنی ہے، جیڑے حضور دے منکر نے، مٹی تو علاوہ انہوں نے پہنا کی، آپ حضور ہجرت ہی رات میں ٹورے نا جدوں گھروں لگے حضور، ہاں جی، اینج کر کے ابو بکر صدیق نے گھر وقت جب ٹورے نا، مولا پاک مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار کو بستر دیتا، بستر دے سوا کے، تو حضور ٹورے نا، یہ کو 300 گھنٹے جڑے ابو جال نے کہتے سر نا حضور کو قتل کرنے واسطے ماں اللہ، تے جس میں حضور نے دروازہ کر کے کھولیا نا کشانہ نبوت دا، تے ادھر رحمت دی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، سبحان اللہ، تے حضور انج کر کے بوا کھول کے تے باہر آئے نا، تے جدوں انہاں دے سامنے او جتنے 300 گھنٹے جڑے کرائے دے قاتل ابو جال نے کہتے سن نا، تے وہ سارے ویندے حضور نو اپنی تلواراں دی تلواراں اینج کر کے دستے انہوں نے زمین چ گھٹے تے اپنے سیر اتے رکھ کے نا اینج کر کے سو گئے، حضور دے راہ چ گردنہ چکا کے، جی بولو سر چکا کے نوا کے سو گئے، تے جدوں جتوں بھی حضور جیڑا آوے فرشتہ جے کوئی دھون مروڑے تے حضور دے اگے چکا دے تے جدوں حضور لنگن لگے نا تے فرمایا محبوبہ ایویں نہ جا، سبحان اللہ، اینج نہ جائے نہ سراج مٹی پا جا، انہاں دے سراج جی بولو یار، انہاں دے سراج کافر جڑے آئے سن حضور کو مارن واسطے، تے اینج کر کے گردنہ چکا کے جدوں پہلا فرمایا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، اور فصحاء عرب کے بڑے بڑے اور کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے، میرے رب نے لیا کہ محبوب نے قدمہ چ سٹ دیتے، اینج کر کے پہلے تے فرمایا محبوبہ اتنا جا جاندے جاندے نے سراج اب بولو کی پا جا، مٹی پا جا، حضور نے اینج کر کے مٹی پائی، فرمایا سویرے اٹھن تے میں تے ایویں ہی آکر پیچھے دیوار ٹپ کے چلا گیا، ادھر لنگ گیا، فرمایا کوئی نشانی تے دے جانا، نشانی دے جا تاکہ سویرے اٹھن جدوں ویکھن نا تے کہن یار اسی کڈے چبل ساڈے سراں چ مٹی پا کے ٹر گیا، ساڈے سراں چ
اچھی بولو نا مٹی پا کے لگ گیا تے میں کہ انہاں دے سراں وچ مٹی اودوں کوئی پئی ہے تے اج بھی پینی ہے تے پیندی انہاں دے وڈے جو مٹی پا دے شیطان نے مٹی پا کے پٹن لگ پیا زور زور تے منہ تے جناب تماچے مارن لگ پیا تے او دے شاگرد پوچھ لگے استاد جی اج خیر ہے اج ماتم پہ کردے جی پٹدے پے جی چہرے نو مار مار کے لال لتا کر چھڑیا جی بوٹھا کہنے لگا تسی نہیں جانتے آج وہ ہستی دنیا میں تشریف لائی ہے آج وہ آ گیا ہے جو میرے سارے منصوبوں کو ناکام بنا دے گا میرے منصوبوں کو ناکام بنانے والا میرے منصوبوں پر پانی پھیرنے والا آ گیا ہے تو پتہ چلا مثال تیری کی چہر پہر پر ہزاروں اینٹیں اے نبیوں اول اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا سبھی تو خوشیاں مجھے بولو سبھی تو خوشیاں شیطان چیخ رہا تھا چلا رہا تھا پیٹ رہا تھا اپنے آپ کو جب میرے حضور اس دنیا میں آئے ساری کائنات خوشی کا اظہار کر رہی تھی تو سب سے زیادہ جس کو تکلیف ہوئی وہ شیطان تھا آج بھی جو حضور کے ذکر پہ فتوے لگائے حضور کے ذکر کو روکے اور امتی ہونے کا بھی دعویٰ کرے اس کو حضور کی آمد کی خوشی حاصل اور نہ آئے اور شرک اور بدعت کے فتوے لگائے میں کہ جو حضور کی آمد پر خوش نہیں ہوتا اس کے لیے ساری خوشیاں ہی حرام ہیں اس کے لیے کوئی خوشی بھی جائز ہے وہ جو اچھی بولو اس کے لیے کوئی خوشی بھی جائز نہیں ہے اگر میلاد کی خوشی جائز نہیں ہے جس کو حضور کی آمد کی خوشی راس نہیں آتی جو حضور کے میلاد پر خوش نہیں ہوتا اس کے لیے کوئی خوشی بھی جائز ہے اور ساری خوشیاں منانا اس کے لیے حرام ہے اس لیے کہ حضور کی آمد سے بڑی کوئی خوشی قرآن نے کہا حضور اللہ کا احسان بن کے تشریف لائے حضور مومنوں کے لیے احسان بن کے آئے حضور اللہ کا فضل بن کے تشریف لائے حضور اللہ کی نعمت بن کے تشریف لائے نعمت عظما قرآن میں اللہ نے حضور کی ذات کو نعمت عظما قرار دیا حضور کو اللہ کا احسان قرار دیا اور حضور اللہ کا فضل بن کر تشریف لائے واقعات میں سنا رہا اشاروں سے بات کر رہا ہوں جنہوں سمجھ آ جائے وہ محبت سے کہہ چلو سبحان اللہ آج جنہوں سمجھ آئیے وہ آکھے سبحان اللہ جنہوں آئیے اچھی آکھو سبحان اللہ حضور اللہ کا فضل بن کے قرآن میں حضور اللہ کی نعمت عظما بن کے اور حضور مومنوں کے لیے احسان بن کے آئے کیا بن کے آئے احسان بن کے آئے تو فرما جب تمہیں اللہ تعالیٰ کا فضل مل جائے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے تو پھر خوب خوشیاں منایا کرو کیا کرو کچھ بولو خوشیاں منایا کرو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا اپنا پیارا تو جب حضور آئے نا سنو اللہ پاک نے کوئی چھوٹی موٹی شے نہیں بنڈی چھوٹی موٹی شے جب حضور آئے تو رب نے بڑیاں چیزاں بنڈیاں اس لیے کہ ہم تو حضور کے میلاد پر نا اپنی بساط کے مطابق استطاعت کے مطابق ہمت کے مطابق حضور کا ذکر کرواتے ہیں خرچ کرتے ہیں مگر ہمارے امام نے لکھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دن ہمارے حضور آئے آمنہ کے لالائے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پاڑا نور کا سارے میں سے کہو میں بیٹھا لگاؤں تقریر اختتام کی طرف جا رہے ہیں سارے میں سے پڑھ لو صبح طیبہ جسے حضور کے میلاد کی خوشی ہے
تعالیٰ نے نور کے باڑے بانٹ دیے. کی بندے باڑے بانٹے. میں نے کہا جناب والا آپ میلاد مناتے ہیں اپنی مساعد کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق. ڈاکٹر خادم حسین کو اللہ صحت عطا فرمائے, حضور کے میلاد کے صدقے اللہ کو لمبی زندگی دے. اس لیے کہ یہ علیل ہے بیمار, اللہ حضور کے صدقے آج کی رات کے صدقے کرم فرما دے. جی آمین. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. بچوں کے سر پر جنہوں نے میلاد منایا اپنی مساعد کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق. جناب والا میرے رب نے جب حضور آئے کیا چھوٹی موٹی شہر باڑے بانٹے. کیا بانٹے؟ گھڑکا دے باڑے. باڑے کا دے. میں یہ بھی سمجھاتا چلوں, جس جگہ 100-200 مجھ ہو گئے نے مجھاں دا باڑا, جس جگہ 150 گاؤں میں تے گاواں دا باڑا, جتھے بکریاں ہوں زیادہ ہوں بکریاں دا باڑا. اردو میں باڑا, پنجابی میں باڑا. کیا کہتے ہیں پنجابی چکی بولو واڑا. مگر 12 ربیع الاول کو گجر مجھا ونڈ دیتے نہیں. جی بولو میں تو سویرے ٹور جو جناب تیری 100 مجھ دا باڑا ہے ونڈ حضور دے میلاد تے ونڈ, گاواں ونڈو, بکریاں ونڈو. میں کہ کوئی ونڈدا. جی بولو وسیم صاحب بڑی محبت نال تک رہے نے, عاشق رسول ہے. انہاں دا تکنا ہی ساڈے واسطے ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہاں بڑی دیر تو بیٹھے نے, محبت نال بیٹھے. تو میں کہ جناب 12 ربیع الاول لوگ مجھاں نہیں ونڈدے, گاواں نہیں ونڈدے, بکریاں دے واڑے نہیں ونڈدے. مگر حضور آئے تے رب نے واڑیاں دے واڑے ونڈ چھڈے. چھوٹی موٹی شے صبح طیبہ نے ہوئی بٹتا. ہمارے امام نے قصیدہ نور لکھا. اس قصیدے کا نام کیا قصیدہ ہے؟ نور. جس کے بڑے زیادہ شعر میں نے صرف 2 شعر پڑھے, زیادہ نہیں. ایک حضور کی آل کا اور ایک حضور کے بچپن کا. تو میں کہ جب حضور آئے رب نے کیا بانٹے؟ باڑے بانٹے. اور باڑے کیا فرمایا؟ جبریل آج محبوب دنیا میں جا رہے, دنیا میں جا رہے. اے جبریل ثلاثۃ اعلام, 3 جھنڈے لے جا. ایک جھنڈا مشرق میں گاڑ دے, ایک مغرب میں گاڑ دے, ایک آسمانوں کی بلندیوں پر لہرا دے. کیا مانا؟ اب وہ محبوب جا رہا ہے جس کی حکومت فرش سے عرش تک, مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, جس کی حکومت کے چرچے ہوں گے. کسی ملک کا, کسی شہر کا, کسی بستی کا نبی بن کے نہیں جا رہا. یہ وہ نبی جا رہا ہے جس کی حکومت فرش سے عرش تک ہوگی, مشرق سے مغرب تک ہوگی. یہاں تک میری خدائی ہوگی, وہاں تک اس کی مصطفائی ہوگی. فرمایا جھنڈے لہرا دے. اور فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمائے تیرا ہور کر چھٹ. اگر میرے آقا قیامت سے پہلے کسی کی ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی, باپ جنگلات بن جاتا, زندہ بیٹی کو زمین دوز کر دیا جاتا. فرمایا آج محبوب دنیا میں جا رہا ہے, میں کسی کے گھر میں صفحے ماتم بچھی ہوئی نہیں دیکھ سکتا, کسی کے گھر میں آنسو گرتے ہوئے گوارا نہیں کر سکتا. اے جبریل اعلان کر دے, اس سال جتنی عورتیں بھی حاملہ ہیں, ہم محبوب کی آمد کے سب کو بیٹے عطا فرمائیں گے. پھر کیوں نہ کہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے نور, صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا. تو حضور آئے, کل کائنات کی نعمتیں آ گئی, برکتیں آ گئی, رحمتیں آ گئی. اور جب وہ حضور آئے نا جی, تو بیت اللہ بھی جھومن لگ پیا, وجد کرن لگ پیا, رقص کرن لگ پیا, بت ڈگن لگ پیا. ہاں جی, حضرت عبدالمطلب حضور کے دادے فرماتے ہیں کہ جب حضور آئے نا تو بیت اللہ جھومنے لگا. حضور کی آمد پر 2 کام ہو رہے ہیں بیت اللہ میں. بیت اللہ جھوم رہا تھا اور بت گر رہے تھے. بت شکن آیا یہ کہہ کر سن کے بل بت گر گئے. جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ, کعبہ بھی درود و سلام پڑھ رہا تھا اور ساتھ کہہ رہا تھا خدا کا شکر ہے آج وہ ہستی آ رہی جس سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. میرے کلیجے کو ٹھارنے والا, میرے کلیجے کو ٹھنڈے کرنے والی ہستی تشریف لا رہی ہے. میں کلا
چولیاں پھیلاؤ تے منگتے بھاگے. ہم حضور کے میلاد میں آئے تو مانگنے کے لیے آئے. جب حضور آئے نا تو ساری کائنات جتنے بھی بڑے بڑے تھے سارے حضور دے بوئے تھے منگن آ گئے. کی آ گئے یا جیسے بھی منگن آئے. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دے دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا. آج عرش بھی نائے فرش آج عرش بھی نائے فرش ورچے رکھن کون قریبا دل لجایا او بھاوے شاہ تے بھاوے گدا ہوئے کاسا لے کے بوئے تے بھج آیا. کاسا لے کے بوئے تے بھج آیا. مگتا بلکہ حضور دے بوئے تے آئے. اس لیے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. قصیدے کے درجن و شعر مگر آخری شعر آلہ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا جو بھی چمکا ہے حضور کی وجہ سے چمکا ہے. جس کو چمک ملی ہے حضور کی وجہ سے ملی ہے. وجود آدم کا چمک مصطفیٰ کی. محبت سے وہ گھر ختم ہو لگی. وجود حضرت آدم علیہ السلام کا چمک مصطفیٰ کی. وجود حضرت یعقوب علیہ السلام کا چمک مصطفیٰ کی. وجود حضرت اسحاق کا چمک مصطفیٰ کی. وجود حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا چمک مصطفیٰ کی. وجود حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چمک مصطفیٰ کی. وجود حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا چمک مصطفیٰ کی. وجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور چمک مصطفیٰ کی. وجود حضرت عبداللہ کا اور چمک مصطفیٰ کی. اور وجود بی بی آمنہ کا چمک اور جی بولو چمک مصطفیٰ کی. وجود سیدہ فاطمہ زہرا کا چمک مصطفیٰ کی. وجود مولا علی کا اور چمک مصطفیٰ کی. وجود حضرت حسن پاک کا چمک مصطفیٰ کی. وجود حسین پاک کا اور چمک مصطفیٰ کی. وجود غوث اعظم کا چمک مصطفیٰ کی. وجود دادا علی حجویری کا چمک مصطفیٰ کی. وجود غریب نواز کا چمک مصطفیٰ کی. وجود شاہ محمد غوث کا چمک مصطفیٰ کی. جو بھی چمکا ہے حضور کی وجہ سے چمکا ہے. میرے امام میرا کام آسان کر دے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں اور سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آخری شعر نور کا شعر فرمایا ہاں فرمایا زوجہ نور بنت نور بیٹے بھی بیٹیاں بھی اچھی بولو بیٹیاں نور. دیکھو نا اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا فرمایا. بات ہی ختم کر رہا فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا. سر میں پہ بہت دور ہے نور تیرا سب گرانا نور کا. صبح تیرا میں ہوئی بڑھتا ہے بارا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تو ہمارے آقا کی آمد کا جشن آج پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. سارا جہان حضور کے ذکر سے گونج رہا ہے.
کیوں نہ ہو یہ رب کا وعدہ ہے اے پیارے حبیب وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہر آنے والا دور، ہر آنے والا زمانہ، ہر آنے والی گھڑی تیرے لیے پچھلی کی بنسبت بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو جو زمانہ گزرتا جائے گا محبوب تیری شان بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اللہ کا ذکر، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، بولو یار، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، آج جتنی کو رشتہ داری کے وہ نام بول لیجیے، جتنا کو تعلق ہے ہاں جی وہ نہ بولے، باقی بولو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ کچھ بوتھے نظر آ رہے ہیں جنہیں شیطان نہ لجے بھی نرمی کر دے پہنے شیطان تے جنہیں آنکھوں کے شیطان تے نمک پاشی ہوئے گی، رب خوش ہوئے گا۔ رب جے کو دا شگرد بیٹھا ہے تے یار آگی رات مانے جو توبہ کر لو وہ بھلے وہ چھڑ دیو شیطانی کام۔ نثار تیری چہر پیر پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو کچھ بولو، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ لو جی مکے چھتے نہیں ہندہ، مدینے چھتے انج نہیں ہندہ، دین تے اتھو ٹریا ہے، اسلام تے جناب عرب سے آیا، سعودی عرب سے آیا ہے۔ میں کیا اننے آئے بھی 10 آیا کروں، آیا کبھی میں کہ سنگا پوچھ لیا کر رہا چبلا دولو جڑے کہنا نہیں بڑا برک لاندے نا تو آنو جی دین تو مکے سے آیا، مدینے سے آیا، وہاں تو نہیں ہوتا۔ میں کہ وہاں بھی ہوتا ہے، میں کہ پہلے وہ بند ہوتا تھا اب گھروں کے اندر ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ سینکڑوں محفلوں میں ہم نے شرکت کی ہے، مدینہ شریف میں واز بھی کی ہے، میلاد بھی پڑھا ہے۔ کہتے جی وہاں نہیں ہوتا، میں کیا 1400 سال سے ہوتا تھا، ہوتا ہے، مگر کہتے جی اب نہیں ہوتا۔ میں کس وجہ سے نہیں ہوتا کہ 1924 میں تم آئے ہو، 1924 میں ہوتی بولو، میں کہ ڈاکو تسی آئے ہو، یہودیاں دے ایجنڈو تسا آئے والے سعود والے یہود آئی ہے، وہاں پر تو میں نے کہا تم نے آ کر بین لگایا، مگر نہ 1400 سال سے حضور کا میلاد مجھے بولو اور منایا جاتا تھا۔ ایسے جواب دینا ہے، مکے سے دین آیا اور آیا تو وہاں سے مگر 1400 سال پہلے آیا ہے۔ میں کہ تم 1924 میں آؤ، 90 سال ہو گئے تمہیں، تمہارے دور میں پابندی لگی ہے، مگر نہ اس سے پہلے مکے کی سرزمین پر، مدینہ منورہ کی سرزمین پر ملا علی قاری نے لکھا، امام حجر اسقلانی نے لکھا، امام ابن جوزی نے لکھا، شاہ ولی اللہ نے لکھا، تمام محدثین نے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا، پیر مہر علی شاہ صاحب سے پوچھو، حضور غوث الاعظم سے پوچھو۔ سبحان اللہ۔ میں کہ میں صدی کی بات نہیں کر رہے گا، 1000 سال پہلے کے محدثین کی بات کرتا ہوں۔ وہ فرماتے مدینہ منورہ میں جب ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو جلوس نکلتا، مشر ہرتال جلوس، عرب لوگ مشریں اٹھا کر نکلتے جلوس کی شکل میں درود و سلام پڑھتے ہوئے گنبد خضرا کے سامنے آ جاتے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، مکہ مکرمہ میں جلوس نکلتے، جلسے ہوتے اور سارے جلوس حضور کی جائے ولادت پر آتے، وہاں درود و سلام پڑھا جاتا، حضور کا میلاد پڑھا جاتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ایک سال میں بھی وہاں موجود تھا، آپ فرماتے مراقبے میں تھا، میں نے کیا دیکھا، حضور کی جائے ولادت پر جو میلاد ہو رہا تھا اس پر انوار کی بارش ہو رہی تھی، دونوں انوار کی، اچھی انوار کی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مولانا اشرف علی تھانوی کے پیر ہیں، کس کے؟ کسی کو تصدیق کرتا ہے، شاہ محمد بہت سے سن کے آیا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مولانا اشرف علی تھانوی کے پیر قاسم نانوتوی کے، پیر رشید احمد گنگوئی کے پیر و مرشد ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا حضور میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ ان کی کتاب میری لائبریری میں موجود ہے، اگر دیکھ لی تو میں زیارت بھی کروا دوں گا۔ ان سے سوال کیا گیا حضور کا میلاد منانا چاہیے یا نہیں؟ میں فرمایا کیا کہہ رہا ہے، فقیر ہر سال مناتا ہے، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہوں اور لذت محسوس کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ لذت پاتا ہوں، درود و سلام بھی پڑھتا ہوں۔ لیکن فرما رہے مولانا اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد قاسم نانوتوی کے پیر و مرشد مولانا رشید احمد گنگوئی کے پیر و مرشد وہ فرما رہے ہیں
ان کے پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ میں حضور کا میلاد بھی مناتا ہوں، کھڑے اور درود و سلام بھی پڑھتا ہوں اور اس میں لذت محسوس کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں بھی حضور کے میلاد کے جلوس نکلتے، مدینے میں بھی حضور کے میلاد کے جلوس نکلتے۔ تو میں کہ آ جاؤ ساڑی نہ منو آجے پیر بھی تے بنانی چاہیے نا، اچھی بولو میں کہ میری نہ منو، اپنے شیخ کی بات تو مانو۔ تو پتہ چلا میلاد ہر زمانے میں ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ کہ آج آپ کا وقت حضور کے میلاد میں گزر گیا، جتنے مہینے گزرے جتنے نہ گزرے، اور یہ زندگی کے سب کی لمحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ڈھیروں اجر عطا فرمائے، کو سلامت رکھے، خیر و برکت دے، اور ایسی پاکیزہ محافل کا اہتمام اللہ سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ڈاکٹر صاحب کو، ان کی فیملی کو، گھر والوں کو اللہ سب کو اجر کثیر عطا فرمائے، ڈھیر و برکت دے۔ اللہ شاہ صاحب کی عمر میں اللہ برکت دے، آپ کو صحت کاملہ عاجلہ شافیہ دائمہ دراز کی عمر عطا فرمائے۔ جتنے لوگ بیمار آئے ہیں اللہ آج سب کو حضور کے میلاد کے صدقے، آمد مصطفیٰ کے صدقے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ مجھ گناہگاروں سے حقار کو کہ اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ سب کو ہمت، طاقت، قوت عطا فرمائے، اور حضور کا جشن اسی طرح سال ہم مناتے رہیں، اس میں شامل ہوتے رہیں۔ ادب سے کھڑے ہو جو دوش درود و سلام کے پڑھیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔